ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے خداوند مسیح کا خدا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے رسولوں کی تعلیم پر غور کیا تو معلوم یہ ہوا تھا کہ رسول یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آج ہم یسوع مسیح کی اپنی زبانی ان آیات پر غور کریں گے جن آیات میں یسوع مسیح نے اپنے خدا کا ذکر کیا اور اپنے خدا کے متعلق بتاتے ہوئے اپنے خدا کو ہی سب انسانوں کا خدا کہا۔ سب سے پہلے جو حوالہ کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے یوحنا کی انجیل 20واں باب آیت نمبر 17 میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے خدا کا ذکر کیا ہے اور وہی ہمارا بھی خدا ٹھہرایا ہے۔ اس حوالے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مریم مگدلینی سے ملے اور ان کو سمجھایا کہ میرے بھائیوں کو جا کر بتا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہاں صاف صاف یسوع نے اپنے خدا کے متعلق بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہی یسوع مسیح کا بھی خدا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ ان آیات میں یسوع خدا کو باپ کہہ رہا ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ ان الفاظوں میں صاف صاف یسوع مسیح اپنے خدا کے متعلق بتاتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب 5 سے 15 آیات تک آپ خود پڑھ کر دیکھیں تو دعائے ربانی میں آپ کو بار بار یسوع خدا نہیں بلکہ یسوع مسیح کا خدا اور باپ نظر آئے گا۔ مرقس کی انجیل 12واں باب اور 26 آیت لکھا ہے، مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، پس تم بڑے گمراہ ہو۔ اس آیت میں یسوع مسیح نے خدا کے لیے وہ لفظ کا استعمال کیا ہے، میں کا نہیں۔ اگر یسوع خدا ہوتے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے۔ خدا کے لیے یسوع مسیح نے فرمایا وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ ثابت ہوا کہ یسوع خدا نہیں بلکہ یسوع مسیح کا باپ
خدا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح بدن میں تو انسان تھا، بیٹا تھا، آدمی تھا، کامل انسان تھا، لیکن وہ روح میں خدا تھا۔ اب آسمان پر یسوع مسیح بحیثیت خدا موجود ہے۔ اب مسیح یسوع کو آسمان پر بحیثیت وہ کیا ہے، وہ بھی کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب یسوع مسیح کی آسمانی حیثیت کا انکشاف ہے۔ مکاشفہ 3 باب 12 آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ فلدلفیا کی کلیسیا کو یسوع مسیح نے اپنے پیغام میں لکھتے وقت فرمایا کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ اپنے خدا کا نام، اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام، اور پھر جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے۔ جیسے الفاظوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر بھی، جہاں وہ روح کی حیثیت سے ہیں، مگر وہاں آسمان پر بھی یسوع مسیح اپنے خدا ہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر یسوع مسیح روح میں خدا ہوتے تو آسمان پر تو ضرور ہی بحیثیت خدا نظر آتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آسمان پر بھی ہمیں یسوع مسیح خدا نظر نہیں آتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح روح میں خدا ہوتے تو یسوع مسیح کو روح القدس کے مسح کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ خدا خود مسح کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو خدا نے مسح کیا جیسا کہ لکھا ہے، اور یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل 4 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایا نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ سو ان آیات کو پڑھ کر ان کا اطلاق انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، یعنی یسوع مسیح کو خدا باپ نے مسح کیا، اور یسوع مسیح پر جو روح کا مسح تھا وہ خدا کے روح کا مسح تھا۔ ثابت ہوا کہ یسوع مسیح خود اپنے منہ سے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن حیرانگی ہے کہ آج اس بات کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
ایک اور حوالے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یسوع آسمان پر جا کر بھی خدا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح آسمان پر بھی اپنے خدا کے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور 2 آیت میں لکھا ہے، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اس آیت میں یسوع مسیح سردیس کی کلیسیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی یسوع مسیح نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، تو ثابت یہ ہوا کہ یسوع مسیح بدن میں بھی خدا نہیں تھا، اور اب یسوع مسیح بدن کے بغیر آسمان پر بھی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے خداوند کے کلام کو آپ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق یسوع مسیح پر مضبوط ایمان سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہوں میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند برکت دے۔